الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. یہ 2-3 رکوع اللہ رب العزت اس وقت جو نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان کے جو خواہشات شامل ہو گئیں، انہوں نے جو دین کو رنگ دے دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت، اپنا رب ہونے کا دعویٰ، کبھی خدا کا بیٹا، کبھی 3 میں سے ایک، اور جو اصل انجیل نازل ہوئی تھی وہ مکمل طور پر بدل کر بہت سی انجیل کی کتابیں لکھ دیں، اور ان میں بعض پر یقین تھا یہ لامی ہے، بعض پہ تھا یہ خود ساختہ ہے. تو اس طرح دین کو انہوں نے بڑے عجیب رنگ دے دیے تھے. تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اصل حقائق ہیں وہ اللہ بتا رہے ہیں. تو وَإِذْ، اور جب، قالت، کہا، قالتی آ گیا نا تو اس کا مطلب ہے یہ کسی مؤنث سے کہہ رہے ہیں. آگے الملائکہ، تو فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، گویا فرشتے آئے وہ مریم سے جو ان کی والدہ نے، عمران کی جو بیوی تھی، انہوں نے ہیکل سلیمانی کے لیے وقف کیا، جہاں سارے مذہبی پروت وہ وہاں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، یہ بھی اجرے میں. تو اب یہ بالغ ہو گئے ہیں، وہاں جنہوں نے عبادت کی، تبلیغ کی، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کی جو پرورش کی، ان کو پروان چڑھایا. تو وَإِذْ، اور وہ وقت یاد کرو، وہ واقعہ ذہن میں لاؤ، قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، انا، بے شک، اللہ نے، اصطفیٰ کی، یہ کاف کے نیچے زیر آ رہا ہے نا، یہ مؤنث ہو تو کاف کے نیچے زیر آتی ہے، مذکر ہو تو کا آتا ہے، اگر مرد ہوتا ہے تو اصطفیٰ کا، تو یہ مؤنث ہے اس لیے کاف کے نیچے زیر آتی جائے گی. انا، بے شک، اللہ نے، اصطفیٰ کی، تجھ کو مصطفیٰ بنا لیا، مصطفیٰ ہے، چن لیا ہے، پسندیدہ بنا لیا ہے، برگزیدہ کر دیا ہے، یہ عزتوں والا بنایا ہے. یہ اصطفیٰ کی، اللہ نے آپ کو مصطفیٰ بنا لیا، چن لیا، اپنے لیے خاص کر لیا. وطہرا کی، اور طہارت دے دی تجھے، وطہرا، طہارت دی، پاکیزہ کر دیا، پاک بنا دیا کی تجھے، اور اللہ نے تجھے اپنا پسندیدہ بنا کے پاک صاف کر دیا، پاکیزہ بنایا. اللہ رب العزت گواہی دے رہے ہیں، انہوں نے اپنی بچپن 3 سال کے تھے، بلکہ ماں کے پیٹ میں تو ماں نے دعائیں مانگی تھی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو ہے تیرے نام وقف، ساتھ ہی اللہ اس کو شیطان کے عملوں سے بچانا، وہ شیطان جو مردود ہے. تو اس حد تک والدہ نے دعائیں کی، پھر وقف کر دیا. انہوں نے اپنی نوجوانی، ساری بچپن وہاں عبادت میں، کلیسا میں گزارا. تو اب اسی حالات میں زکریا جو اللہ کے نبی ہیں، ان کی نگرانی میں پرورش پاتے رہے. اللہ نے ان کو خاص معرفت، خاص ذہانت، خاص بصیرت دی تھی. تو اب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، مریم، فرشتے آ کے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چن بھی لیا ہے
اور اللہ نے آپ کو پاک بنا دیا ہے۔ آگے وصطفیٰ کی، یعنی کیا چنا وہ اللہ بتا رہا ہے، وصطفیٰ کی، اور تجھے مصطفیٰ بنایا ہے، پسندیدہ بنایا ہے، عزتوں والا بنا دیا ہے، اللہ نساء العالمین، اللہ اوپر نساء عورتیں، عالمین جانوں کی عورتیں، اس وقت اس زمانے میں جتنی خواتین موجود تھیں اللہ نے سب سے کے اوپر آپ کو چن لیا، اتنا مقام و مرتبہ دیا کہ عالمین جہان میں جتنی عورتیں ہیں ان سب کے اوپر اللہ نے آپ کو عزت دے دی ہے، اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العزت نے، یعنی پہلے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے میں دو ہی خواتین ہیں جو کامل گزری ہیں، ان میں ایک مریم بنت عمران، یہ عمران کی بیٹی مریم ہے، اور دوسری یعنی جہان میں دو ہی عورتیں کامل گزری ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان میں ایک عمران کی بیٹی مریم اور ایک حضرت ختیجہ بنت خویلد یعنی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو کامل عورتیں اللہ نے ان کو جان والوں پر فضیلت دی ہے۔ اس طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مسلم شریف میں روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں دو ہی عورتیں کامل گزری ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، آپ کی امت سے پہلے دو عورتیں کامل گزری ہیں، مرد بہت سارے کامل گزرے ہیں لیکن عورتوں میں صرف دو عورتیں کامل گزری ہیں، ان میں ایک یہ مریم بنت عمران ہے اور دوسری آسیہ زوجہ فرعون ہے، فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم، یہ دو کامل عورتیں گزری ہیں اور مرد بہت سارے کامل گزرے ہیں۔ اس طرح آپ کی ایک اور روایت بھی ہے ابو موسیٰ اشعری سے بخاری مسلم میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے مرد کامل گزرے ہیں اللہ کے ہاں، لیکن خواتین میں دو ہی ہیں، ایک عمران کی بیٹی مریم اور دوسری آسیہ فرعون کی بیوی، لیکن اس کے یہ آگے اضافہ ہے ساری خواتین میں عائشہ کو وہ فضیلت حاصل ہے جو کھانوں میں سرید کھانے کو حیثیت حاصل ہے۔ یہ سرید ایک کھانا تھا کہ گوشت کا شوربہ بنا کے اس کے اندر وہ ڈال کے یہ روٹی کے ٹکڑے، تو اس طرح وہ کھاتے تھے، جس طرح آج کل ہمارے یہاں مٹن مشہور ہو جائے، تو جس طرح کھانوں میں سرید کھانے کو فضیلت ہے ایسے عائشہ کو فضیلت ہے، لیکن کامل عورتیں وہ دو ہی گزری ہیں، تو اس طرح بڑی فضیلت آئی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے مسلم بخاری میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جذبہ سیکھنا چاہتا ہے، صبر اور استقامت دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ جو مریم بنت عمران کو دیکھے، ختیجہ الکبریٰ کو دیکھے، وہ فاطمہ بنت محمد کو دیکھے، اور آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے اس سے جذبہ صبر و استقامت حاصل کرے خواتین میں۔ یقیناً یہ خواتین کی فضیلت میں آ رہا ہے۔ اگر بندہ یہ مریم ان کی ساری زندگی پہ غور کرے تو کمال درجے کی ہے کہ ماں کے پیٹ سے دعائیں اور حفاظت شروع ہوئی، کلیسا میں عبادت گزاری، اب آگے ان کا لمبا ہے، ابھی ان پہ اتنے بتان لگنے ہیں، اتنے مشکلات آنی ہیں کہ اللہ رب العزت پہلے سے ان کو تیار کر رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو برگزیدہ بنایا، پیاروں میں بنا لیا ہے، اللہ نے آپ کو پاک صاف کر دیا ہے۔ جتنے بھی الزام لگتے گئے یہودی لگائیں گے، آپ اللہ کے نزدیک پاک صاف ہے، باقی ساری خواتین سے اللہ نے آپ کو فضیلت دی۔ تو ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی خواتین جب میدان میں ڈٹ جاتی ہیں، اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے تو یہ بہت آگے نکل جاتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد ان کا اتنا ذکر کرتے تو ایک دن امی عائشہ صدیقہ نے کیا ہی ڈالا کہ آپ اتنا ان کے جانے کے بعد ذکر کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا عائشہ ختیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ختیجہ نے اس وقت اپنی ساری دولت میرے قدموں میں رکھ دی جب پیسہ دینے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا، تو اللہ نے اس کو چن لیا۔ یہ
تو اسی طرح خدیجۃ الکبریٰ کے بعد فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، تو اندازہ لگائیے ہاں والد نبی ہو، یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ابھی وہ نابالغ ہوں، چھوٹی بچی ہو تو اس کے سامنے باپ کو سجدے میں اونٹ کی اوجری بھری اوپر ڈال دی جائے تو وہ اپنے ہاتھوں سے زور لگا لگا کے باپ کی گردن کو آزاد کرنے کی کوشش کرے، لیکن اوجری کو ہٹا نہ سکے، قدرتی صدیق اکبر پہنچ جائے۔ اس حالات میں اپنے باپ کے حالات کو دیکھ کے صبر کا پیکر جو بنتی ہیں، کیوں نہ اللہ ان کے مقام کو بلند کرے۔ پھر فرعون کی بیوی جو فرعون تھا، نام کو لیتے ہی پتہ چلتا ہے، تو اس کے گھر میں رہ کے طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو بال دینا اور اس کی سختیوں کا سامنا کرنا، ان کی دعائیں آئیں گی، تو یہ ساری ہماری خواتین کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے بھی پیکر ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان کے کردار کو بیان کر دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ تمام جانوں پر فضیلت دی ہے۔ آگے یا مریم، وہ فرشتے ابھی بتا رہے ہیں، صفتیں بتائی ہیں، اللہ نے چون لیا ہے، پاک صاف کر دیا ہے، ساری خواتین سے آپ کو ترجیح دے دی ہے، بلند مقام دیا ہے۔ ابھی فرشتوں کا بیان جاری ہے۔ یا مریم، اے مریم، اللہ کہہ رہے ہیں ایک نوتی، یہ بھی لفظ ہے جو قنوت ہم بولتے ہیں نا، دعائے قنوت، کہ پوری عاجزی اختیار کر۔ میں نے بولا تھا اصل قنوت کا مطلب اگر بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ بندہ اپنی بیان بات شروع کرے، کرتے کرتے ایسی عشقی بن جائے، اتنا درد رونا اندر سے آئے کہ آنسو بندے کے الفاظ بن جائے اور اتنا روئے۔ یہ قنوت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب رات کی آخری نماز ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہا کے گڑ گڑا کے تو تم اپنے دن بھر کے گناہ کو معاف کروا لو۔ تو یہ قنوت ہوتا ہے بندہ اپنے آپ کو اتنا تذلیل، کمزور، گھٹیا سمجھ لے کہ خالق کائنات کو رحم آ جائے۔ تو اس لیے یہ انہیں کا فرما برداری اختیار کر، عاجزی اختیار کر۔ یا مریم، اے مریم، مقنوتی، پوری عاجزی اختیار کر، فرما بردار ہو جا، ربی کی، اپنی رب کی۔ دیکھیں ربی کا آتا ہے نا تو مؤنث کے لیے، اپنے رب جس نے تجھے پالا ہے ماں کی پیٹ میں، اس کی تو پوری کی پوری فرما بردار ہو جا، اس کے آگے عاجزی اختیار کرنے والی بن جا۔ آگے کیا ہے عاجزی کیا ہوتی ہے؟ وسجدی، اس کے آگے سجدے کیا کر۔ اللہ کے آگے بندہ سجدے میں گر جائے اور اللہ کی تسبیحیں ذرا شعور کے ساتھ بیان کرے، یعنی جو بیان کر رہا ہے پتہ ہو کہ میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری ایام میں نا جو سجدے رکوع میں دعا پڑھتے تھے نا، وہ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یعنی اتنی بخشش مانگتے تھے سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد۔ وہی مریم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے آگے عاجزی، گڑ گڑانا، اپنے آپ کو فرما بردار بننا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ وسجدی، اللہ کے آگے سجدوں کو بڑھا دے، سجدے کیا کر، جو شروع سے ہی نیکی کا پیکر ہے۔ پھر بھی ورکعی، اور رکوع کیا کر، سجدہ اور رکوع کیا کر، جھکا کر، مار راکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی با جماعت نماز پڑھا کرو۔ جب با جماعت میں، چونکہ کلیسا کے اندر ہوتی ہیں آپ معبد کے، تو وہاں با جماعت رکوع سجدے یہ بڑھا دینے ہیں اور اللہ کے آگے اپنی عاجزی کو بڑھانا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ تبلیغ اللہ کی عاجزی صرف نافرمانوں کو نہیں کی جا سکتی، جو پہلے بڑے نیک اور فرمان بردار ہیں ان کو بھی یہ کی جا سکتی ہے، ترغیب دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ نیکی کے اتنے درجات ہیں کہ انسان ساری عمر بھی پارسا بن کے چڑھتا رہے تو پھر بھی نیکی کے جو کمال ہے سارے درجوں کو عبور نہیں کر سکتا۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر جس کا لمحہ بلمحہ اللہ کے آگے عبادت میں گزرا ہوگا وہ بھی رش کرے گا کاش میں تھوڑی سی اور درد سے بات کرتا اور آج میرا درجہ زیادہ بلند ہوتا۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں، خود دیکھیں اپنی بندی کو۔ یہیں سے تو وہ جو ہے نا ہمارے اہل کتاب نصارہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بندی سے اللہ فرشتوں کے ذریعے کلام کر رہا ہے، یعنی دیکھو نا یہ ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ چلا ہے، کیا عورت نبیہ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو ان میں یہ 2-3 آتے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے دل میں بات ڈالی تھی کہ تو گھبرا نہ، فرعون اس کو قتل نہیں کرے گا۔ جب زیادہ خوف ہوا
تو انہوں نے کہا تو میں ان کو جھولے میں ڈال کے بکسے میں دریا میں پھینک دو. یہ اللہ ہی ان سے گفتگو کر رہے ہیں. تو اس لیے کچھ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جب نازل ہوتے ہیں بڑا اختلاف ہی ہے. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی علم گفتگو ہوا کرے گی. ہمیں سننے کے لیے قرآن میں تیار رہنا چاہیے. تو ایسے ہی ان سے بھی دیکھیں اللہ خطاب کر رہے ہیں تو وہ یہ لفظ لے کے کہتے ہیں جی اللہ نے ان سے بات کی ہے، فرشتے بھیجے ہیں، تو یہ بھی ان کے درجات دوسری طرح بلند ہو گئے. تو یہ اللہ انہیں کہہ رہے ہیں آگے نیکوں کو بھی بات کی جا سکتی ہے. یہ جو نیکی کا یہ مرکز ہے، پھر بھی اللہ ان کو کہہ رہے ہیں اور عاجزی اختیار کر اور فرما بردار کر، سجدوں کو اور بڑھا دے، رکوع کو اور بڑھا دے اور باجماعت نمازیں پڑھ. اتنی بات کر کے نا، کیونکہ اللہ کے نبی پہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور آپ اہل کتاب کو عیسائیوں کو بتا رہے ہیں، تو اب اللہ مخاطب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کہتے ہیں ذالک، اے میرے پیغمبر اسلام، یہ جو باتیں آپ کو سنا رہا ہوں نا مریم علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، ابھی آگے آنے لگا ہے، یہ ساری کی ساری ذالک، یہ ساری باتیں من انباء، نبی کی جمع نبا کی جمع انباء خبریں، یہ ساری خبریں ہیں الغیبی غیب کی. پیغمبر اسلام یہ ساری غیب کی خبریں. اب غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب یہ ہوتا ہے کہ بندے کے جو 5 حواس ہیں ان سے چیز دور ہو، ان کے حواس میں نہ ہو اور عقل اور علم میں بھی نہ ہو، اس کو ہم غیب کہتے ہیں. جب چیز حواس میں آ جائے، مشاہدہ ہو جائے تو وہ غیب نہیں رہتی، جب وہ علم میں آ جائے تو وہ غیب نہیں رہتی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری غیب کی خبریں ہیں. نو ہی عام وہی کر رہے ہیں، نو ہی عام وہی کر رہے ہیں الیکا، آپ کی طرف. آپ دیکھیں مرد ہے نا آگے، تو الیکا آ گیا. یہ میں تھوڑا سا تھا بولتا ہوں، ہمیں تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ وقت کے ساتھ پتہ چلتا جائے گا. نو ہی الیکا، ہم آپ کی طرف یہ وہی کر رہے ہیں. یہ ساری غیب کی خبریں ہیں. یہ جو اہل کتاب ہیں انہوں نے گورکھ دھندا بنایا ہوا ہے، مذہب کو انجیل کو چھوڑا ہوا ہے، خود ہی خواہشات گاڑ کے ان کو الہ بنایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو مذہب کے پیشوا سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو غیب کی اصلی خبریں سنا رہا ہوں. جو اصل حیثیت تھی مریم علیہ السلام کی، جو اصل حیثیت آئے گی عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ اس وقت کی صحیح خبریں آپ کے اوپر میں نازل کر رہا ہوں. آپ اہل کتاب کو بھی سنائیے، آپ اپنی امت کو بھی سنائیے. اب آگے کیا اللہ کہتا ہے، وَمَا كُنْتَ، وا اور ما نہیں، کونتا تو تھا، لدیہم ادھر حاضر، آپ ادھر موجود نہیں تھے، اذ جب یلقونا وہ القاء کر رہے تھے، وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم، یہ قلم کی جمع ہے اقلام، جب وہ اپنے کلمے ڈال رہے تھے. کس بات کے لیے؟ ایہم، کون ان میں سے یکفل، کفالہ دے، کفیل بنے، ضامن بنے، سرپرست بنے، مریم کی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب مریم کو امی جان لے کے ان کے گھے کلیسا میں دیا تو وہ بچی بھی تھی اور عورت بھی تھی، لڑکی تھی. اس لیے وہاں جو پہلے کان موجود تھے ان میں آگے آ رہے گا، یہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. یہاں پاس جھگڑنے کا مطلب کہ کلمے ڈال رہے تھے. اب قلم کا مطلب ہوتا ہے لفظی جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تیر. انہوں نے تیر بنائے ہوئے تھے قرہ اندازی کے لیے، وہ تیر ڈالتے تھے کہ جس طرح ہم قرہ اندازی کرتے ہیں، یہ 3 اگر ہم کوئی برابر کی پتیاں بنا لیں تو قرہ ڈال کے جس کے نام نکل ہے، تو یہ قرہ وہ ڈال رہے تھے. ایک مطلب اس کا ہوتا ہے وہ تیروں کے ذریعے ڈالتے تھے، اور دوسرا قلم کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، ہاتھ پھیرنا. یعنی یہ تھوڑا تھوڑا نا کلمے وہ ڈال رہے تھے. اٹ مینز کہ وہ کون اس کا کفیل بنے گا مریم کا، چونکہ مریم جو ہے نا ان کے جو والد تھے عمران، وہ بہت بڑے عالم تھے، تورات و انجیل کے بڑے عالم تھے. جب ان کی بیٹی انہوں نے وقف کی اور وہ آئی تو سارے کہاں جو 27-28 کے قریب تھے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ مجھے ملے، اس کی سرپرستی میں کروں، یہ اعزاز مجھے ملے. اور آگے بعد کو آتا ہے جو اگلا لفظ بتائے گا، وَمَا كُنْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں تھے، وا اور ما نہیں، کونتا تو تھا، آپ نہیں تھے، لدیہم ان کے پاس، اس وقت آپ ادھر کو نہیں تھے. اذ جب یختصمون، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. وہ جو کان ہیں جو 27-28 ہیں
وہ جو جھگڑا کر رہے تھے، یہاں جھگڑے سے مراد دو تین طرح کی تفسیر آتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ پہلے تو یہ بات ہوئی تھی لڑکی کو تو آنے نہیں چاہیے، کیونکہ آج تک لڑکے وقف ہوتے ہیں، تو یہ کدھر تبلیغ کے لیے لڑکی، یہ ان کی بحث ہوئی۔ دلائل دینا بھی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے ملے، عالم کی بیٹی ہے، سعادت مجھے ملے گی، یہ بہت بڑا ذات کا کام ہے۔ اس پر وہ جھگڑا کر رہے تھے، اس پر وہ دلائل دے رہے تھے۔ آخری فیصلہ ہوا کہ تم قرآن دازی کر لو۔ آگے قرآن میں وضاحت آئے گی۔ تو جب قرآن ڈالا تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکل آیا، چونکہ اللہ نے ان کے حوالے کرنا تھا، اللہ کے ہاں فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ اللہ کہتا ہے جب مریم وہ ادھر پہنچی تو انہوں نے اس کی قرآن اندازی کرنے کے لیے دلائل دیے، جھگڑے آپس میں، تو میرے نبی آپ وہاں نہیں تھے۔ یہ میں اللہ آپ کو سچی خبریں بتا رہا ہوں۔ تو اس سے تین چار باتوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پہلے یہ کہ کوئی بھی پیغمبر غیب نہیں جانتے سوائے اللہ کے، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، ہم آپ کی طرف یہی کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پیغمبر کا رسول ہونے کی دلیل ہے، جب اللہ ان کو وہ واقعات بتا رہے ہیں جو اصلی گزرے ہیں، تو یہ پیغمبر کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اللہ پیغمبر پر وحی کرتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری بات بھی ہے، یعنی اس سے نکلتی ہے کہ اگر پارٹیاں برابر ہو جائیں تو قرآن اندازی کی جا سکتی ہے، دو برابر حصے ہو جائیں، کیونکہ قرآن اندازی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان کا ثواب کتنا ہے، اذان دینے کا ثواب کتنا ہے، اور صف اول میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے، تو ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے یہاں تک کہ انہیں قرآن اندازی کرنی پڑے۔ یعنی اتنا اذان کا ثواب ہے کہ ہر کوئی پہلے آ جائے گا، اور پھر یہ جھگڑا ہوگا میں پہلے آیا، دوسرا کہے گا میں پہلے آیا، یعنی جو پہلے آ جائیں گے سارے کو پہلے بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو اس طرح تمہارا فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے، پھر قرآن اندازی کر لیا کریں اگر برابر چیزیں ہیں۔ اسی امی عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، بخاری مسلم میں ہے کہ جب بھی آپ سفر پہ جاتے، غزوے کے لیے بھی جاتے، تو آپ اپنی ساری ازواج مطہرات میں قرآن اندازی نام لے کے قرآن اندازی کرتے، جس کا نام نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے جی ذالک من انباء الغیب، اے پیغمبر اسلام یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ یلقون، جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم، اپنے کلموں کو ڈال رہے تھے، کس لیے، ایہم، کون ان میں سے، یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کرے، وما کنتا، اور نہیں تھے آپ، لدیہم موجود، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ آگے ایک بات اور کر کے انشاءاللہ، اذ وہ واقعہ بھی یاد کرو جب قالت، کہا، الملائکۃ، فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم۔ اب پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مریم سے مخاطب ہے کہ اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرو کی، دیکھیں کاف کے نیچے زیر ہے، آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ یبشرو کی، آپ کو بشارت دیتا ہے، بکلمات، ایک کلمے کی، منہ، جو اس کی طرف سے ہے، اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے، اسمہ، اس کا نام، اس کا اسم شریف، المسیح، المسیح ہوگا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ہوگا ابن مریم، مریم کا بیٹا، وجیہن، بڑی وجاہت والا ہوگا، عزت والا، روب دبدبے والا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں پوری عزتوں والا ہوگا، وجاہت والا ہوگا، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور آخرت میں اللہ کے قریب ہونے والے جو مقرب بندے ہیں ان میں سے ہوگا۔ اب یہ خوشخبری جب آئی تو یہ کالیمہ جو لفظ ہے نا، بکالمات منہ، اس سے عیسائیوں نے تو مراد لیا کہ وہ خدا ہے، کیونکہ اللہ کا کلمہ ہے، کسی اور نبی کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال ہوا، کالمہ، کالمت اللہ، اللہ کا کلمہ، لہذا انہوں نے اس سے الوہیت مراد لے لی۔ اسی لفظ سے مسلمان اپنا جو کثیر تعداد میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لفظ یہی ہے، بکالمات، اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہے،
بعض دلال جو تھوڑی تعداد میں نہ ہونے کے برابر تھوڑے ہیں وہ دلیل دیتے ہیں کہ تھوڑا ہی ان کے لیے کلمہ ہے، اللہ کے تو اور بھی کلمات ہیں۔ یعنی قرآن میں آتا ہے کہ سارے سمندر اگر سیاہی بن جائے، سارے درخت اگر کلمے بن جائے، تو اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کرے تو تم نہیں لکھ سکتے، چاہے اتنے اور درخت کلمے بن جائے۔ تو یہ کلمات اور جگہ بھی آیا ہے، لیکن چلے جیسے اللہ رب العزت کہتے ہیں آگے خود قرآن وضاحت کرتا جائے گا کہ اذ قالت الملائکہ تو یا مریم، یہ وقت بھی ذہن میں رکھو جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اسمہ، اس کا نام المسیح، یہ آپ کا نا جی لقب ہے۔ اللہ نے لقب بھی بتا دیا، اللہ نے نام بھی بتا دیا، اللہ نے کنیت بھی بتا دی، اتنی محبت ہے۔ لقب ہوتا ہے جس نام سے مشہور ہو جائے، تو یہ المسیح اس نام سے آپ مشہور ہے، مسیح۔ تو مسیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مسح سے ہے، ہم نہیں سر کا مسح کرتے، یہ مسح ہے ہاتھ پھیرنا، چھونا، چونکہ آپ جو کوڑے تھے بیماری زدہ ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، اس وجہ سے آپ کا لقب المسیح بھی ہوا۔ ایک ہوتا ہے یہ مساحت، یعنی دنیا میں سیر کرنا، جس طرح سیاحت کا محکمہ ہے، تو آپ نے گلی گلی، گاؤں گاؤں، محلے محلے اتنا پیغام پھیلایا کہ آپ کو زمین میں گھومنے پھرنے والے کا لقب مل گیا۔ یہ دو المسیح کے لقب کی وجہ بتا رہا ہوں، یہ مسیح ہے مسح سے، ہاتھ پھیرنے سے اور سیر کرنے سے۔ تو آپ بہت زیادہ تبلیغ کی، گاؤں گاؤں، گلی گلی، اس لیے آپ کو اللہ نے لقب دے دیا المسیح، کہ آپ مسیح ہیں۔ عیسیٰ، عیسیٰ آپ کا نام ہے اصلی۔ کنیت ہوتی ہے جو ماں باپ کے نام میں سے کسی کے ساتھ مشہور ہو جائے، وہ آپ کی بن گئی ابن مریم، کہ مریم کا بیٹا۔ تو گویا المسیح آپ کا لقب ہو گیا، عیسیٰ آپ کا نام ہو گیا، اور ابن مریم آپ کی کنیت ہوگی۔ تو اللہ کہتا ہے یہ ہے وہ کلمہ، وجیہن، یہ بڑی وجاہت والا ہوگا، اس کا چہرہ، روب، دبدبہ، اتنی عزت ہوگی کہ اللہ دنیا جہان میں اس کو عزت سے نوازے گا۔ تو یہ وجیہن بھی ہوگا فی الدنیا، دنیا میں رہتے ہوئے بھی، والآخرۃ، اور آخرت میں بھی یہ عزت والا ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کے وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ قیامت والے دن جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان میں سے ہوگا۔ بلکہ ایک نشانی اور پڑھ لیتے ہیں کل، پھر اگلی بات، وَيُكَلِّمُ، اور یہ کلام کرے گا۔ ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی تو اللہ رب العزت پہلے خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ دیکھیں جب بندے کی مائیں دعائیں کرتی ہیں اور بندہ نیکی کی طرف جاتا ہے، اللہ پیدائش سے پہلے ان کی ماں کو ساری باتیں بتا رہے ہیں، نام، کنیت، لقب تک بتا رہے ہیں، کیا مقام ہوگا۔ دیکھیں مریم کا بھی، اور کیا مقام ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ آگے اللہ کہتا ہے وَيُكَلِّمُ، اور وہ کلام کرے گا، باتیں کرے گا، الناس، لوگوں سے، فی المہد، پنگوڑے میں، گود میں، ماد ماں کی گود بھی کہتے ہیں، ماد پنگوڑے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث بھی ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ پنگوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو، ساری عمر بندے کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ وہی ماد ہے کہ وہ پنگوڑے میں بھی بات کرے گا، بچپنے میں باتیں کرے گا لوگوں سے۔ وَكَحْلًا، کاہلن کہتے ہیں ادھیڑ عمر، 40 سال سے زیادہ جب عمر ہو جاتی ہے اس کے لیے کاہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا دیکھیں نا، لمبی زندگی کی رجسٹری بھی اللہ کر کے دے رہے ہیں۔ تو جو ڈیڑھ عمر شروع 40 سے اوپر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام لمبی زندگی پائیں گے۔ کتنی کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، وہ لوگوں سے کلام کریں گے، بات کریں گے۔ قرآن میں آگے آتا ہے پنگوڑے میں جب الزام لگے مریم علیہ السلام پہ، تو انہوں نے ادھر اشارہ کر دیا، وَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اللہ نے کہا اشارہ کرو، تو وہ کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، میں نبی ہوں۔ تو آپ یہ بچپنے میں بولے، یعنی گفتگو کی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں دنیا میں 3 ایسے بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں، چھوٹی عمر میں کلام کی۔ ایک ہے عیسیٰ ابن مریم، دوسرا ہے جریج کے زمانے میں، اور ایک اور بچہ تھا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے گود میں ہی بندوں سے کلام کیا ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، یہ پنگوڑے میں، گود میں بھی باتیں کریں گے۔ وَكَحْلًا، اور ڈیڑھ عمر میں جا کے بھی باتیں کریں گے، اور معرفت والی،
دانش مندی والی. روایات میں آتا ہے کہ 12 سال کے تھے تو جب یہ معبد میں گئے نا وہ کلیسا میں، تو وہاں جتنے بھی کان علماء بیٹھے ہوئے تھے سب سے انہوں نے سوالوں جواب کی اور خود جواب دیے کہ ان کی والدہ اور سارے حیران رہ گئے کہ 12 سال کا بچہ اور اتنی معرفت اور اتنی گہرائی کی بصیرت والی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے آپ سے متاثر ہوئے تھے. تو یہ ہوتا ہے وَقَخْلًا، اور ادھیڑ عمر میں باتیں کریں گے اور سب سے بڑھ کے پھر اللہ کہتے ہیں وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اوپر ہے وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کے مقرب بندوں میں ہوگا. اب آگے وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے صالح بندوں میں ہوگا. صالح کسے کہتے ہیں؟ وہی ہے جو ہم کہتے ہیں نا عامل الصالحات، نیک عمل کریں، اسی سے یہ صالحین، صالح عمل نیک کرنے والے. صحیح معنی ہوتا ہے راست باز، ہر کام میں سیدھے سیدھے، کوئی وڑانگے نہیں، کوئی ڈنڈی نہیں، کوئی منافقت نہیں، کوئی گول مولڈ نہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہوتی ہے کہ بندہ سٹریٹ فارورڈ ہو، سیدھی سیدھی بات کرے، چلے اخلاق بلند ہو، لہجہ اور نرم ہو، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. لیکن راست باز ہونا وہی ہے رائے راست، سیدھی سیدھی بات کرنا، مطلب کی بات کرنا. وڑانگے ڈنڈیاں یہ منافقت، اس سے پاک ہونے والا بھی سمجھ لیں کہ وہ سارا دن صالحات میں ہوتا ہے، نیکی کے کاموں میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مقربین میں اور صالحین میں داخل فرما لیں. رمضان میں ہماری اللہ سے یہی دعا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.